رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون۔ بہت بڑا دنیا میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافق ہے کہ وہ منافقین کا سردار ہے، اور اتنا اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غصہ اور شدید نفرت تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو کہتا یہ جو ہماری عزت ہے ساری آپ کی وجہ سے ہے، آپ کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی، ہم تو آپ کے ساتھ آپ کا چہرہ دیکھ کے جی رہے ہیں۔ جتنے منافق ہوتے ہیں وہ چاپلوس بڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے باہر تھے تو یہ منافق کچھ لوگوں میں تھا، پانی پلانے لگے تو مہاجرین اور انصار کی آپس میں کچھ بحث ہو گئی، تو اس نے موقع کو بڑی ہوا دی، کہتا اور دیں ان کو جگہ۔ یہ مہاجرین یہ لٹے پٹے آئے تھے مکہ پاک سے، تو ان کو آپ نے جگہ دی ہے نا، تو آپ بھی پھر مزہ چکھیں۔ میں تو قسم کھاتا ہوں ہم عزت والے ہیں، ہم مدینہ میں داخل ہوں گے اور ذلیل لوگوں کو استغفر اللہ نعوذ باللہ وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ جب بات کہی نا تو عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹا بچہ ہے صحابی رسول ہے، اس نے یہ بات سنی، اس نے یہ بات کہہ دی کہ ہم ذلیل لوگوں کو عزت والے لوگ ہم ہیں، ان کو نکال دیں گے۔ تو بچے نے سنا، کتنی محبت ہوگی اس کے دل میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ بن ابی منافق کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے اچھا اسے بلایا، پوچھا، کہتا نو 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 محبوب ہم آپ کے بارے میں یہ جملے بھلا استعمال کر سکتے؟ ہم نہیں استعمال کر سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ عزت تو آپ کی ہے۔ اچھا اس نے الٹ کر دی، اور آپ نے بچہ سمجھ کے فرمایا نہیں آپ کو بیٹا غلطی لگی، آپ جائیں۔ گھر گئے، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا، بڑا رویا۔ تربیت کیسی ہے؟ کہتا اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس سے یہ جملے سنے ہیں، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا، اور اب یہ کہتا ہے میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، میری عزت کیا رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ اور اس نے آپ کو یہ ذلیل کہا ہے۔ اپنے چچا کے پاس گیا، کہتا چچا جان میرے ساتھ چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے یہ جملے کہے ہیں۔ چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ نے فرمایا بچے کو غلطی لگی ہے، میں نے اسے بلایا، وہ تو قسمیں کھا کے کہہ رہے، میں نے نہیں کہا۔ اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اتار دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں منافقین نے یہ کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، البتہ ضرور وہ نکال دیں گے ذلیل لوگوں کو عزت والے۔ یہ اس نے منافقین نے کہا۔ اس سے اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ اس نے کہا۔ اللہ اکبر۔ ایکشن کے بعد ری ایکشن تو ہوتا ہے نا۔ اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا منافقین کے سردار کا، اس کا نام ہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، تلوار نکالے، مدینہ پاک کی انٹری سرحد پہ کھڑا ہو گیا
کہتا لو پھر آنے دو میرے باپ کو۔ جب باپ داخل ہونے لگا تلوار گردن پہ رکھی، کہتا ابا جی آج تیری گردن اتاروں گا۔ تو نے یہ جملے کہے ہیں، پہلے کہہ ہم ذلیل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین عزت والے ہیں، پھر تجھے داخل ہونے دوں گا ورنہ تیری گردن اتار دوں گا۔ یہ منافقین کے سردار کے بیٹے کا جملہ ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ پاک نے سورۃ المنافقون نازل کی ہے، پوری سورۃ منافقون نازل کی ہے۔ جس گھر میں منافق موجود ہے نا، بچہ موجود ہے، اگر بیٹا موجود ہے، اس نے اپنے باپ کو قتل تک چلے جانا ہے۔ اگر بیوی منافق ہے، اللہ پاک نے 2 بیویوں کا ذکر کیا ہے، نبیوں کی بیویوں کا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی تباہ کر دی، اللہ پاک نے ہلاک کر دی ہے۔ جہاں بھی منافقت آتی ہے وہاں پہ بہت بڑی بڑی جنگیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا بیچارہ، کیا اس نے بھائیوں کا نقصان کیا تھا؟ لیکن منافقت آئی، دشمنی آئی، حسد آیا، اور کتنی بڑی اذیت میں پورا خاندان رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، سب قصوں میں سے خوبصورت ترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ 40 سال روتے روتے گزارا کیا، باپ نبینا ہو گیا رو رو۔ کسی نبی کو دنیا میں جسمانی طور پہ کوئی معذوری نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کو، سارے نبی خوبصورت، تن و من، جوان، صحت مند تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، رو رو کے آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، بینائی ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے بینائی عطا بھی کر دی، جب کرتا آیا نا بینائی صحیح ہو گئی۔ تو پیارے بھائیوں، منافق بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، دوگلا بندہ ادھر بیٹھا تو ادھر، ادھر بیٹھا تو ادھر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ جو منافق بندہ ہے، 2 باتیں کرنے والا، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی رہنے والا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے جو گھر والے کو کہے چور آیا جی تو چور نو آکھے مال بڑا ہی تھے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے شروع قرآن میں کافروں کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ منافق کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس آتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے لوگوں کے پاس کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ دو ٹوک کلیئر کٹ انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، امیہ کہتا رہا چھوڑ دے، کلمہ پڑھا ہے، میں بالکل پڑھا، جان تو جا سکتی ہے لیکن زبان سے منافقت والا جملہ نہیں آ سکتا۔ اس کے گھر میں رہتے، اس سے کھاتے پیتے، روزی روٹی اس سے لیتے کیونکہ اس کے غلام تھے، لیکن بات کلیئر کی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، جو تیرے بس میں ہوتا ہے تو کر لے۔ تو یہ ہے زندگی، پیاری زندگی کہ جس منہج کو حق سمجھا اس پہ کھڑے ہو گئے، اس پہ ڈٹ گئے۔ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی دیکھ کے، فرعون کی بیوی ہے، فرعون کہتا ہے مسلمان ہو گئی ہے، کلمہ پڑھ لی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بالکل پڑھ لی ہے، کتنی تکلیفیں دی ہیں، میں پرواہ نہیں، کلمہ پڑھا ہے بس ڈٹ کے پڑھ لیا۔ تو پیارے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہے پکی زندگی جس نے اللہ کی خاطر ایمان لایا، پھر ایمان کو چھپایا نہیں، دو ٹوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، بس پھر دل سے نفرت ختم ہے دین اسلام کی۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک منافقین کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، پکے سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔